بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو خوف خدا اور خشیت الہی ہے، اور آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب۔ ان کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا پروگرام میں تشریف آوری کا۔ آغاز گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے فرمائیے کہ خشیت الہی، خوف خدا، کیا مراد ہے اس سے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کا یہ سفر ہدایت جاری و ساری ہے، الحمدللہ، اور بڑے آپ جو ہے وہ ملک و ملت کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے آپ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود وہ پڑھ کر، وہ بیان کر کے ہمیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں جماعت کی آستینوں میں مجھے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے موضوعات سے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور یہ ہدایت لوگ حاصل کریں گے۔ اللہ کرے یہ روز ٹی وی کا جو سفر ہدایت ہے یہ جاری و ساری رہے، اس سے خلق خدا فیض یاب ہوتی رہے۔ آج کا یہ موضوع جو خشیت الہی اور خوف خدا پر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری اور اہم موضوع ہے، ہر ایک کے لیے ہے یہ، اس لیے کہ خوف خدا جو ہے اس کا تعلق ہمارے اعمال سے بھی ہے، ہمارے اخلاق و عادات سے بھی ہے، اور ہماری زندگی کے معاملات سے بھی ہے۔ جی، اور ایک چیز ایڈ کر دیں ڈاکٹر صاحب، آپ میں چاہوں گا آپ کی بات انٹرپٹ اور معذرت اس کے لیے، کہ جو معاشرتی بے راہ روی ہے، جو آئے روز ہمیں طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ان کو ڈیپلی دیکھا جائے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ خوف خدا یا خشیت الہی کا فقدان ہمارے معاشرے یہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں، اور حقیقت ہے کہ یہ خشیت الہی اور خوف خدا جو ہے یہ عبادات کی بھی روح ہے، اخلاق و عادات کی بھی روح ہے، ہمارے اعمال اور معاملات کی بھی روح ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق و عادات، اپنے معاملات، اپنی عبادات، نماز روزہ بھی درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوف خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خوف خدا کا جو تعلق ہے نا، وہ ہماری زندگی کے تمام معاملات اور زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر قول و فعل کے اندر خوف خدا کا تعلق ہے، کہ اسی بنیاد پر انسان سنورتا ہے، اسی سے یہ آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے، اوروں کے لیے خیر خواہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا حضرت صاحب کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا تو اگر ہم اس وعدے کا پاس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خشیت الہی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم کسی رشتے میں منسلک ہیں، حقوق و فرائض کا تعین نہیں کر رہے، اس کو ادا نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ خشیت الہی کا فقدان ہے۔ اگر ہم اپنی جاب میں پراپر اس کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے سارے معاملات ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ خشیت الہی کا فقدان ہے۔ نہیں، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز الاموال شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے خوف خدا کو، خشیت الہی کو بہترین زاد راہ قرار دیا ہے۔ اور ایک ارشاد گرامی میں یہ بھی فرمایا، جسے خوف خدا نصیب ہو گیا اسے دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی مل گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خوف خدا ہماری زندگی کے ہر لمحے، سبحان اللہ، ہر آن کس قدر ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم خوف خدا کو اپنے اندر رکھیں اور ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو ضرورت ہے۔ میں نے کہا اس میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اور جتنے زیادہ وہ بڑے پیمانے پہ ہیں اتنا زیادہ خوف خدا ہوتا ہے۔ میں اس پہ حدیث پہ ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاتقاکم، حضور نے فرمایا بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان بر۔ میں سمجھتا ہوں جتنا کوئی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فیض ہوگا اتنا ہی زیادہ خوف خدا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، خوف خدا کن امور میں زیادہ درکار ہے؟ کیونکہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے نا، اس میں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ خوشنودی خدا کا باعث بنے گا اور وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے، جس طرح سیالکوٹ میں واقع ہوا۔ اب وہ بظاہر ان کی زبان پہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن
جو دین اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ خوف خدا کن امور میں زیادہ درکار ہے؟ وہ عبادات میں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہے، ان کے ساتھ تعلق میں ہے، یا جو باقی معاملات ہیں نیکی کے، جو انسان مختلف طرح کی جو نیکیاں ہیں یا عبادات ہیں ان کے حوالے سے کس حوالے سے زیادہ درکار ہے خوف خدا؟ جی حضرت صاحب. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ خوف خدا تو ایک وصف ہے جس کی بدولت انسان گناہوں سے بچتا ہے اور خلاف شرع کاموں سے بچتا ہے. تو وہ زندگی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کن امور میں زیادہ درکار ہے، جی، تو جس آدمی کا جو دائرہ کار ہے اسی میں جو اس نے معاملات سر انجام دینے ہیں اس میں سمجھتا ہوں اس کو حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے اگر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ خوف خدا کی وجہ سے بچاتا ہے کہ رب کا حکم ہے. یا کم از کم آج کل کے دور میں تو میں یوں کہوں گا کہ کم از کم کوشش کر لی جائے کہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں. باقی جو ہے نا عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ عبادات قرب خدا کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہیں عبادات بجا لانے سے، لیکن وہ ایک آدمی کا انفرادی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو خوف خدا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کن کاموں میں زیادہ درکار ہے، وہ پھر جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، معاملات ہے، کوئی بے شرا کرتا ہے، تاجر ہے، مطلب اس کا کام ہی ہے، کالر ہے بلوچستان سے، وہ زیادہ مطلب لحاظ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی علی وقاص، میں منچ پہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر پہلے تو میں ادب سے دونوں اپنے عالم دین کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میرا عرض ہے کہ مطلب جیل کا جلاد جو ہم لوگوں کا جیلوں میں ہوتا ہے، پھانسی ہوتا ہے، جو اس کو گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دوسرا بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جلاد مسلمان ہونا چاہیے یا غیر مسلم ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو سوال ہے، جی جو جلاد ہے، جو اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کا کرندہ ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے. اگر وہ شرعی تقاضوں کے مطابق کسی کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہر اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو ایک اپنی ڈیوٹی ہے، اس کی اپنا فریضہ ہے، اس کا وہ سر انجام دے رہا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب نان مسلم ہی ہو، وہ مسلمان بھی ایک ڈیوٹی رہتی ہے. پھر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت اسرائیل جو ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے. اور نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں جو زمانہ مبارک تھا اس کے اندر جو حدود نافذ کی جاتی تھی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نافذ کرتے تھے نا. میں صرف اس کے اندر اتنا ہونا چاہیے جو خوف خدا ہمارا موضوع ہے، مطلب ہے سارے معاملات کے اندر خوف خدا عوام کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، صلحاء کے لیے بھی ہے، ارباب اقتدار کے لیے بھی. جو بندہ جس دائرہ کار میں ہے، جس نے جو کام کرنا ہے وہ دیکھے کہ میں کسی کا حق تلفی تو نہیں کر رہا، کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا، میں کسی کو اذیت اور تکلیف تو نہیں دے رہا. میرے اس معاملے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ اگر ناراض ہوگا تو اس سے بچنا جو ہے یہ خوف خدا کی وجہ سے بچنا ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، وہ امت کس طرح گناہوں میں دلیر ہو سکتی ہے کہ جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، معمولی سے معمولی کام عمل، ہم اس کے جواب دہ ہیں. ماشاءاللہ، بہت پیارا جملہ ہے جی. میں سمجھتا ہوں یہ احساس ذمہ داری یا آدمی کو اس یقین اور اس ایمان کو جو ہمارا عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، سوال جواب، اس پہ ایمان کے بغیر تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے. یہ ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارا سننا بھی، تمہارا دیکھنا بھی، تمہارا دل کے اندر خیالات لانا بھی، گزرنا بھی، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مسئول ہے، پوچھا جائے گا ہر ایک کے بارے میں. تم نے وہ بات سنی، کیوں سنی؟ تو نے وہ دیکھا، ادھر کیوں دیکھا؟ تو نے دل کے اندر کسی کے بارے میں برا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ کیوں کی؟ یہ جب آدمی ان سارے اعضاء کو آدمی ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور تابع کر لیتا ہے نا، خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، اس وقت انسان جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو یہ
جو خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اس کی فیض و برکت زیادہ نصیب ہو۔ انتخاب اچھا کیا آج کے موضوع کے مطابق ہے، ماشاءاللہ۔ یہ انسان کو اگر اپنے فکر لہک ہو جائے کہ میرا حشر ایسا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو کہے بندہ ہے نفس بن گیا، اپنے نفس کی خواہشات میں گرفتار ہو گیا، اس چیز کی میں سمجھتا ہوں نعت شریف کے اندر تذکرہ کرنا اگرچہ ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک اور کرم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مضمون جو ہے نا وہ بہت پیارا ہے، مضمون بہت پیارا ہے، مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند آیا۔ اور میں نے چونکہ نعت خوانی میں جو آج آپ کی تو چونکہ وہ فیلڈ بھی ہے نا، چلو اس حوالے سے بھی ایک اصلاحی بات ہو جائے، تو نعت خوانی میں آج کل صرف جو ہے نا امید کے پہلو کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اس خوف والے پہلو کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس نعت شریف میں خوف کا پہلو رکھ کر آقا حضور کے کرم کی امید کا تذکرہ ہے۔ خشیت الہی اور آج کا موضوع، اور آپ نے بات نعت خوانی کی چھیڑ دی، جی، تو خوف خدا تو ہم میں اس حد تک ختم ہو چکا ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے ساتھ ہماری کوئی کانورسیشن آڈیو واٹس ایپ پہ ہوئی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اگر 2 دن پہلے کی ہے، 1 دن پہلے کی ہے، ہم اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، کومنٹس اور لائکس تو ہمیں مل جائیں گے وقتی طور پر، لیکن وہ اگر اس کا کوئی بچہ، بیٹا یا بیٹی وہ سن لے تو اس کے دل کے اوپر کیا کیفیت گزرے گی۔ مطلب اس حد تک کمرشلائز ہر چیز کر دی جا چکی ہے کہ، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمیں شاید اپنے رشتہ دار جو سکے ہیں ان سے تو ہم بات نہیں کرتے، اور کسی کے غیر کے دنیا پہ چلے جانے سے زارو قطار رو رہے ہیں۔ اچھا، اگر ایک بندے کو اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے سگے بہن بھائیوں کا احساس نہیں ہے، کسی کے جانے کے اوپر اسے آنسو جو ہے وہ اتنے آ سکتے ہیں، زارو قطار ہو سکتا ہے۔ اصل دنیا داری زیادہ آ گئی نا جی، دنیا کے معاملات کے اندر ہم اس طرح کھو گئے کہ ہمیں وہ خوف خدا نہ رہا۔ مطلب جو چیز کمرشل ہو سکتی، کیش ہو سکتی، جس کا مقصد ہی اور ہے، مقصد ہی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے بعد میں، چل کمپلین کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں وہ خوف خدا اور خشیت الہی کی فقدان کی وجہ سے ہمیں جو کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو ہے ان کاموں میں ہم پڑھ رہے ہیں جس کے ہمیں قیامت کے دن جو ہے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کہ ہر معاملے کے اندر وہ خوف خدا کی ضرورت ہے نا، تو نعت خوانی کے ماحول کے اندر بھی اور نعت خوانوں کے اپنے معاملات کے اندر بھی جس طرح علماء کرام کو، عوام کو ضرورت ہے، ایسے ہی ثنا خوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ کیفیت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پھر خلوص، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جتنا زیادہ اخلاص بڑھے گا، جتنا زیادہ تقوی، پرہیزگاری آئے گی بندے کے اپنے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر بڑھا دے گا۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں خوف خدا بہت زیادہ موجود ہے، ہمیں مت سکھایا جائے، ہمیں مت بتایا جائے ہم اپنے قول اور فعل میں کتنے سچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں متواتر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف خدا بھی ہمیں موجود ہے، توبہ بھی نہیں کر رہے۔ نہیں، یہ تو غلط ہے نا، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے وہ توبہ بھی نہیں کر رہا، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے تو خوف خدا نہیں آتا نا۔ خوف خدا تو اس کیفیت کا نام ہے جس سے بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیے گئے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہوتا، وہ تو اسے ان کاموں سے تو پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا ہے۔ اگر اعلانیہ سر عام یا بار بار گناہ کو کر رہا ہے، باز بھی نہیں آ رہا، ایک ہے کہ آدمی گناہ ہو جاتا ہے، توبہ سچی کر لیتا، آئندہ نہیں کروں گا، پھر اس سے انسان ہے غلطی ہو جاتی، گناہ کے سرزد ہو جانا، لیکن پھر دوبارہ ندامت، شرمندگی، پری پلان کرنا غلط میسج۔ ڈاکٹر صاحب میں آج کے پروگرام میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے معاملات، اپنے اخلاق و عادات، اپنی جو کی جانے والی عبادات ہیں، ان تمام کے اندر جو ہے خوف خدا اور خشیت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ جو آدمی دنیا میں رب تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حقیقی کامیابی و کامرانی سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو ہمارا حال ہے پڑھے لکھوں کا، ان کی بجائے جو نہیں پڑھے لکھے ان کو خوف خدا زیادہ آ سکتا ہے، یعنی بسا اوقات دیکھا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جاہل کو نہیں آ سکتا، مطلب بسا اوقات وہ ان کاموں سے زیادہ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہم نہیں پرہیز کر سکتے۔ جس طرح پہلے آپ کہہ رہے تھے ہم کمرشلائز ہو چکے ہیں آج کل کے معاشرے میں، تو وہ جو جن کے پاس علم کم ہوتا ہے، میں دیہاتوں میں آپ دیکھ لیں، سادے لوگوں کو دیکھ لیں، یقین جانیے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے تو خوف خدا ان کا زیادہ ہے۔